نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ ہمارے ساتھ اس نشست میں ہمارے انتہائی بڑے پیارے نوجوان ساتھی بھی شریک ہوتے ہیں۔ دو طرفہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور کچھ باتوں کی انفارمیشن بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور کچھ ان کی الیبوریشن اور وضاحت بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج بھی ہم اپنے نوجوان ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ تو بات کو آگے بڑھاتے، ٹھیک ہے؟ پچھلے بھی پروگرام میں آپ کچھ ہمارے ساتھ ساتھی موجود تھے۔ ہم نے بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ ایک گفتگو جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسا کام ہے جو ساری امت کے مسلمانوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا کام جو ساری امت نے کرنا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام، کیونکہ آپ کا ہمارا ایمان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن رسالت والا کام، پہنچانے والا کام تو باقی ہے نا۔ قیامت تک اس اسلام کی تعلیم نے جانا ہے تو قیامت تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی چلتی رہے گی، اور ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر۔ تو آج ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے دو نقطے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعوت دین کے تعلق سے دو نقطے، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اول ایمان لانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق شامل ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن جو آپ پر اول ایمان لاتے وہ خود بھی دین کی دعوت کے کام میں لگ جاتے۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے وہ اول خود بھی دین کی دعوت کے کام میں لگ جاتے۔ انہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیش ہیں۔ دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ شریعت کے بہت سارے احکامات تھوڑا کر کے بعد میں آئے نا۔ نماز کا حکم تو مکی دور میں آ گیا تھا، لیکن آپ نے پڑھا ہوگا حج کا حکم مدنی دور میں آیا، زکوٰۃ کا حکم مدنی دور میں آیا، روزے کا حکم مدنی دور میں آیا، پردے کے احکامات مدنی دور میں آئے، لیکن دعوت کا حکم، دعوت کا کام بالکل شروع سے آ گیا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا ویسے ہی دین کی دعوت کے کام میں لگ گئے۔ اور عشرہ مبشرہ آپ نے سنا ہے نا، عشرہ مبشرہ وہ 10 پیارے سعید اور سعادت مند صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ 10 پیارے صحابہ کرام، ان میں سے تقریباً 6 کم و بیش وہ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے! حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر اصحاب، یہ وہ صحابہ کہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ مگر یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے نتیجے میں دین اسلام میں داخل ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعوت دین کا کام ہر مسلمان نے کرنا ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آتا ہے وہ بھی دعوت کے کام میں لگ جاتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو مال کے خرچ کرنے کا، اس کا بھی خاص پوائنٹ کیا، خاص نقطہ کیا ہے؟ کئی غلام اور کنیزیں ایسی تھیں، غلام ایسے تھے، یوں کہہ لیتے ہیں کہ جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ وہ ایمان تو لے آئے تھے مگر ان غلاموں اور کنیزوں کے جو آقا یا مالک ہوتے وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے۔ حضرت بلال کا واقعہ تو پتہ ہے نا رضی اللہ عنہ، ان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، ان کے منہ سے خون کی الٹی تک آ جاتی، اور وہ کیا فرماتے؟ احد احد، ایک اکیلا اللہ۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کبھی زنیرہ ایک صحابیہ ہیں جو کنیز تھیں، ان پر ظلم و ستم۔ ایسے مظلوم غلاموں اور کنیزوں کو بھی آزاد کرانے میں مال خرچ کرنے والے کون؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام تو قبول کیا ہے مگر زندگی مصیبت میں ہے نا، مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بہت سا مال ایسے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا تاکہ اسلام پر قائم رہنا ان کے لیے آسان ہو سکے۔ یہ آج میں نے آپ کے سامنے پہلی بات رکھی کہ دعوت کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس تعلق سے پہلے دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کے کام میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ شامل ہیں، اور اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں تاکہ مظلوموں کی داد رسی ہو اور ان کو غلامی سے نجات ملے۔ یہ تو میری طرف سے ہوا، اب آپ لوگوں کی طرف سے کون ہمیں کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ شروع کرتے ہیں۔ جی بیٹا آپ پہلے بتائیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال سے قبل فرمایا، یہ دو کپڑے جو میرے جسم پر موجود ہیں انہی کو دھو لینا اور انہی میں مجھے کفنا دینا۔ نئے کپڑے مرنے والے کے مقابلے میں زندہ رہنے والوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر بڑی بات ہے کہ جو میرے کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں مجھے جو ہے وہ دفن کر دینا، یعنی کفن اس کو بنا دینا۔ کوئی نئے کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کفن کے لیے، کہ بھئی نیا کپڑا بھارا، جنہوں نے زندہ رہنا ان کے کام آنے والی شے ہے۔ یہ ہے سادگی کا معاملہ، یہ ہے سادگی کا معاملہ، اور سادگی اس قدر ہے اور زندگی کے معاملات اتنے سادہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ایک دن جو ہے وہ بازار کی طرف جانے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، کہاں کدھر جا رہے؟ کہا جی میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، کپڑا بیچوں گا، تجارت کروں گا کچھ بھی۔ تو کہا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ تو کہا بھائی میری بیوی، میرے گھر والے، ان کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے نا کمانے کی۔ کہا آپ اگر یہ کام کریں گے تو خلافت کی ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ خودداری بھی ہے، خودداری سمجھتے نا، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے، اپنی ضروریات پوری خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کم سے کم ایسا تو کر لیں کہ یہ کام تو نہ کریں، اگر تجارت کریں گے تو خلافت کا کام کیسے چلے گا؟ تو پھر بیت المال سمجھتے نا، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ پتہ ہے کتنا؟ جتنا ایک عام مزدور کا وظیفہ ہو سکتا تھا اتنا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کر لیا۔ اور سنیں، ایک دن ان کے گھر میں میٹھا بن گیا۔ ہم لوگ کتنا میٹھا کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، اور یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو۔ اللہ اکبر، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر دیکھے 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پتہ ہے نا؟ تو میٹھا کہاں سے ہوگا؟ میٹھا کھانا چاہے تو کوئی کھائے، لیکن اگر یہ کہہ رہے میٹھا کھاؤ سنت پوری کرو، تو سنت پہ تو روزے بھی ہیں، مسنون روزے بھی تو ہے نا، نفل روزے بھی تو ہے نا، اور سنت میں فاقے بھی ہیں۔ سنت پہ تو 2 مہینے چولہا بھی نہیں جلا، سنت پہ تو پیٹ پر پتھر بھی باندھے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، بیٹل آف ٹرنچز، جب خندقیں کھودی گئی تھی تو پیٹ پر پتھر بھی باندھے گئے تھے نا، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں میٹھا پک گیا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو کہا وہ جو بیت المال سے وظیفہ آتا ہے نا، میں نے تھوڑا کر کے بچا لیا، تو جب یہ تھوڑا سا بچا تو پھر میں نے اس سے میٹھا بنا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اچھا یہ اتنا وظیفہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تو یہ وظیفہ ہم نہیں لیں گے، اتنا پرسنٹ تھوڑا سا ہوگا، بہت چھوٹا سا، وہ انہوں نے کمی کر دی بیت المال سے جو وظیفہ لے رہے تھے اس میں۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ یہ ہے سادگی کا معاملہ۔ تو جب انتقال سے قبل کی بات ہے تو کیا فرما رہے ہیں؟ نیا کپڑا نہ لینا میرے کفن کے لیے، بلکہ جو پرانا میرا کپڑا اسی کو دھو کے اسی میں مجھے کفن دے دینا، اسی میں تدفین کر دینا۔ نیا کپڑا زندوں کے کام آئے گا، ہمارے تھوڑے کو کام آئے گا جنہیں دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ سادگی دیکھیے۔ اور ناظرین کرام، خلافت کے منصب پر ہے، اندازہ کیجئے گا، جب ریاست کے وسائل سارے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہاں یہ سادگی کا عالم ہو، وہاں یہ پاکیزگی کا عالم ہو، وہاں یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو زندگی، تو یہی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور کون ہمیں کیا سنانا چاہے گا؟ جی بیٹا۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول کے اقوال ہیں، موت سے محبت کرو تو زندگی عطا ہوگی۔ جس پر یہ نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. شکریہ. ماشاءاللہ. کس کے اقوال سنائے گئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. محبت کرو کس سے؟ موت سے. پتہ ہے کیوں؟ اللہ تعالی ہمیں مل جائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے نا. تو پھر مومن موت سے بھاگے گا یا موت کے لیے تیار رہے گا؟ تیار رہے گا. دوبارہ موت کے لیے تیار رہنا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو موت سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اس مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں موت ہی تو رکاوٹ ہے. ارے موت آئے گی تبھی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. تو مومن ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، اور جو موت کو بھلا دے وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ جو موت کو بھلائے گا وہ دنیا میں دل لگائے گا، اور جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو یہ تعلیم دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور قول آپ نے بڑا پیارا سنایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کام سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم ایک جگہ ہمیں فرماتا ہے کہ کونوا انصار اللہ. سورہ صف میں آتا ہے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کتنا عجیب جملہ لگ رہا ہے نا. اللہ کے مددگار بن جاؤ سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تو اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا. تمہارا بھوک کا مسئلہ ہے نا، تمہارا پیاس کا مسئلہ ہے نا، تمہارا کھانے پینے کا مسئلہ ہے، تمہارا لباس کا مسئلہ ہے، تمہارا چھت کا معاملہ، رہنے کا معاملہ، یہ ساری حاجات کون پورا کر دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایک بات بتائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے گھرانے کو اور اپنے سارے مال کو اللہ ہی کے کام میں لگایا کہ نہیں لگایا؟ اور اللہ نے کس قدر عظمت عطا فرمائی کہ انبیاء کے علاوہ جنت میں مردوں کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انبیاء کے علاوہ اگر ہم بات کریں سب سے پہلے دروازہ جنت کا کس کے لیے کھولا جائے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ان کی شان میں آیات قرآنی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عطا فرمائی. ان کا ذکر خیر، ان کی فضیلت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. آج کی گفتگو میں ہم نے یہ بھی سمجھا تھا اور پہلے بھی بات آئی ہے کہ دعوت دین کے کام میں پہلے دن سے شامل رہے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور لوگ دین پر قائم رہیں تو مال بھی خرچ کیا کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کا ہو گیا. اور قرآن صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ناظرین کرام، الحمدللہ دعوت دین کے حوالے سے اور بڑے قیمتی پہلوؤں کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے اور دیگر پہلوؤں کے حوالے سے، عظمتوں کے حوالے سے آج مزید باتیں ہم نے اس نشست میں سمجھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیارے صحابہ کرام پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ایک اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.